یہ چوری کی روک تھام کے لیے سسٹم کیا متعارف کروا رہے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے اس کے بعد بھی وہ چوری رک جائے تو سر اس کا جائزہ پروگرام کے مطابق ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ مینشن ہوا ہے کہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ مشینری ساری یہاں پہ پاکستان میں آ چکی، جا کے سائٹ پر چیک کریں، گوگل کریں، جا کر لکھا ہوا ہے سب کچھ وہاں پر. آپ نے نہیں بھیجا، پاور منسٹری کے پاور آپ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے. بات آپ نے سیدھا جواب دینا ہے، مجھے پتا فیصلہ آباد سے اور وہ جگت نہیں مارنی آپ نے. میں سیالکوٹ سے اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر بڑا لمبا چلے گا. سیالکوٹ بھی ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں غریب کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے یا فلائی اوور چاہیے، یہ بتائیں. ہم نے پتوں کی میں کیا کیا پلیز مجھے یہ بھی بتا دیں. آپ کو پتہ ہے پتوں کی کہاں پہ ہے؟ سر میں پتوں کی کیا رہائشی ہوں. سر آپ نے ان معصوم بچوں سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ان کو بتائیں کہ بلاول بھٹو، حمزہ شہباز وہ فیوچر ہیں، یہ فیوچر ووٹر ہیں، یہ فیوچر نہیں ہے سر. ویری وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک بار پھر یوتھ کے ساتھ ہیں، اور جس طرح آئی بی اے کراچی میں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اس طرف ہال میں جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگیج کریں اپنے گیسٹ کے ساتھ، ان پالیٹیشین کے ساتھ جو ان کی قسمت کے مالک ہیں 5 سال کے لیے، لیکن ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہیں انہی لوگوں کو. بلکہ ہم نے یہ سوچا کہ اسٹوڈنٹس میں سے کچھ اور اسٹوڈنٹس کو لایا جائے، ان کو یہ کانفیڈنس دیا جائے، ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا پولیٹیکل رائٹ استعمال کریں ان لوگوں کو اکاؤنٹ کرنے کا جن کو انہوں نے ووٹ کیا ہے. تو ہم نے آج بھی اس پروگرام میں سب سے پہلے تو بہت وارم ویلکم ہمارے پاس منسٹر ہیں بجلی اور پانی کے جناب عابد شیر علی صاحب، ان کو بہت وارم ویلکم کرتا ہوں. یو سی پی کے اندر یوتھ ہے، یو سی پی کی اور پینل ہے یو سی پی کی یوتھ کا. اگر میں ان کا تعارف کرا دوں، اقصیٰ محمود ہمارے ساتھ ہیں، بی بی آنرز. یہ بھی سوال پوچھیں گی عابد شیر علی صاحب سے ان کی منسٹری کے حوالے سے جو بھی چارج شیٹ کے پاس ہوگی. مامور اعظم آپ ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں اسی یونیورسٹی کے اندر. آمنہ اکرم بی ایس سی ایس اسی یونیورسٹی کے. عروسہ شاہد بی بی اے فرام دا سیم یونیورسٹی. ان کے لیے بھی اب صاحب گھبراہٹ تو کوئی نہیں، پہلی دفعہ آڈینس آپ کو لگ رہی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہی. کانفیڈنٹ ہے. اکثر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات، کوئی چارجز ہوں عابد شیر علی صاحب کی وزارت یا ان کی یہ نون لیگ کو بھی ریپرزینٹ کریں اس وقت، پلیز گو ہیڈ. سر پہلی بات تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو فار winning finally the elections, and secondly I would like to tell that nothing has been executed. آپ اس گورنمنٹ میں 1 سال سے ہیں، پچھلی 1 سال سے ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ میں یو بینگ دا منسٹر آف واٹر اینڈ پاور آپ کو یہ پتا ہوگا فلڈنگ کا کتنا زیادہ پرابلم ہے پاکستان میں. آپ نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کینال لائننگ کی ہے؟ نہیں کی. پانی کے ذخیرے نہیں بنے، کچھ بھی نہیں ہوا. ڈی سینیٹیشن وہ بھی نہیں ہوئی. اور تو اور سر ایک جنرل اویئرنیس جو پاکستان کی عوام میں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو سر ہم یہی آگے 4 سالوں میں آپ سے ایکسپیکٹ کریں یا آپ کو یہ پریکٹیکل اسٹیپس بھی اس کے اوپر لینے؟ ماضی میں انفارچونیٹلی اس پر کام نہیں کیا گیا. جب تک پاکستان میں ڈیم نہیں بنتے، جب تک ریزروائر ہم بلڈنگ نہیں کرتے، تو پھر خدا نخواستہ 2020 میں جو واٹر اسکیرسٹی ہے پاکستان میں، خدا نخواستہ قحط زدی نہ. وہ آپ کیسے رہے کہ انہوں نے کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ میں آپ ہیں. بتانا بھی ضروری ہے نا. 10 مہینے میں اب دائمی بادشاہ ڈیم کے لیے 25 بلین روپیز پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریلیز کر دیے گئے. یہ صرف نعرے نہیں ہیں، پریکٹیکلی کام کیے. کچی کنالی ہے جو نہری نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، نئے ریزروائر بنائے جا رہے ہیں. نیکسٹ لے لیتے جی. آپ کی حکومت شروع سے پہلے آپ نے بہت وعدے کیے تھے کہ آپ پروفیشنل ٹیم لے کر آئیں گے جو بجلی اور پانی کے مسئلے حل کرے گی. 6 مہینے گزر گئے، جائزہ پروگرام کے مطابق ٹیکنیکل اسسٹنس بھی آ چکی ہوئی، مشینری پاکستان کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو کیوں لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جائزہ آپ کو پروگرام کا نام بھی بھول گیا. میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پروونشل گورنمنٹ کو میں ابھی تو آپ یار پنجاب گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. عابد صاحب یہ تو غیر زیادتی ہے، آپ پنجاب گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کرتے ہیں. بس آپ سندھ گورنمنٹ کو ڈیپینڈ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں مزاح کریں، اچھے نہیں لگتے. وہ دیکھیں نا سارے بیچارے گھر سے آئے تو ایسے پڑھیے گھر سے یونیورسٹی میں. ہاں جی، کام تو بجلی اور پانی کے لیے کہہ رہے ہیں، منسٹر آف پاور اور واٹر کی رہے نا، تو کام اس میں کیوں رکا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا؟ بیٹا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو رکا ہو، بلکہ ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہوا ہے ہر پروجیکٹ کو. اور اس کے لیے تمام جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں اس پر ہم نے
ایماندار لوگوں کو تعینات کیا ہے تاکہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اسپیڈ اپ کیا جائے, فاسٹ ٹریک پر کام کیا جائے. سر ایک منٹ, جائزہ پروگرام کے مطابق ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ مینشن ہوا ہے کہ ٹیکنیکل اسسٹنس مشینری ساری یہاں پہ پاکستان میں آ چکی, جا کے سائٹ پر چیک کریں, گوگل کریں, جا کر لکھا ہوا ہے سب کچھ وہاں پر, آپ نے نہیں بھیجا. لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے. آپ لوگ کیا کریں, پاور منسٹری کی پاور آپ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کام آپ کا کہ ہمارا؟ عابد صاحب نا آج کل بجلی کے کنڈے تلاش کرتے ہیں. آپ اس کو مکس کر رہی ہیں فیڈرل اور پروونشل سبجیکٹ کو. دیکھیں اس پر جو جگہ پر پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں, جو فائنینشلی پرابلم ہے, ان کو دور کر کے بالکل پنجاب کی حد تک تمام پروجیکٹس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ان آڈینس کے سامنے. منسٹر پنجاب کے پاکستان کے, ایک جواب میرا سوال, منسٹر پاکستان کے پنجاب کے. بیٹا پھر پڑھ لیں کہ میں منسٹری کس چیز کی, میری پاس منسٹری کس چیز کی. آپ مجھ سے لوکل گورنمنٹ کے سوال کو سندھ کا پوچھیں گے. آپ نے آپ کا ہر سوال کے اینڈ میں پنجاب کیوں آتا ہے؟ پاکستان کی منسٹری نے کسی پنجاب کی منسٹر آپ میری منسٹری کے متعلق سوال کریں. پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ میری منسٹری کے, میری بیٹی میری منسٹری کے متعلق سوال کرے. سر آپ کو ویسے نون لیگ کو بھی ریپرزینٹ کریں, جو آپ کنڈے تلاش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جا کے خیبر پختونخوا, پی ٹی آئی کے نہیں کرتا, سارے منسٹر انہیں کے نکلتے ہیں. میں چوروں کے کرتا ہوں, اور وہ پی ٹی آئی ہو, جو بھی ہو, میں بھی ہوں. اب میں ملتان میں خود آگے ڈیرہ غازی خان سے آدھا گھنٹہ ہے شاہ لودر, خود گیا, خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے کنڈے اتروائے. وہ نو گو ایریا ہے, نو گو ایریا ہے, لوگ نہیں, پولیس نہیں جاتی وہاں پر. آپ کا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے گیا خود گیا اور 132 کنڈے اپنے ہاتھ سے اتروائے, اور اسی طرح اور اس پر پھر ایکسین کو سسپینڈ کیا, ایس ڈی او کو, اور اسی طرح بھی یہ کمپین کل سے انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات بتائیں مجھے, اور حیدرآباد آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ٹرانسپیرنسی اور خیر پختونخوا میں کنڈوں کو لے کے, جب دیکھیں ان کے وزراء شاہ فرمان جو ایریا ہے چوری ہوتی ہے, وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ مل کے کنڈا لگاتا نا یار, آپ کنڈا لگا لیں یا گنڈا گردی کر لیں, کیا فرق؟ میں نہیں شاہ فرمان, آپ یا کان ادھر سے پڑھ رہے ہیں یا میں آپ کا ادھر سے پڑھوں, کوئی فرق ہے؟ کان تو کان ہی ہے نا, جیسے وہ چیف منسٹر بلوچستان کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, چاہے جعلی ہو چاہے کنڈا ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو, جدھر بھی ہو اترنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, یہاں سے یار مائک آپ کے پاس, آپ کھڑے ہو جائیں, سیدھا پکڑیں. یہ بھی ایک کمال ہے, اس کو پکڑنا. سر پچھلے ہفتے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے کہا ہے کہ عوام کو کب تک ان کے حقوق سے محروم رکھا جا سکتا ہے. حکومت بلدیاتی انتخابات کرائے, قانون سازی بعد میں کی جائے گی. تو پنجاب حکومت یہ بلدیاتی انتخابات کرانے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ کیا یہ جو فیصلہ آباد میں ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف سے جو آپ کو شکست ہوئی ہے, یا وہ وجہ تو نہیں اس چیز کی؟ آپ کو ویسے یہ خوف کس نے دیا؟ کون سا سر؟ یہ جو بھی آپ نے آخر پہ کیا, وہ کہہ رہے آپ کبھی فیصلہ آباد آئے؟ یس سر, بڑی دفعہ. پھر آئیے گا, پھر بتاؤں گا. سر شاید سیٹ تو ہارے نا یار, آپ وہ تو اس کا جواب تو دینا آدھوں گے. میں نے مبارکباد دی اور جیت گئے ہیں, ٹھیک ہے جیت گئے ہیں, لیکن بلدیاتی انتخابات دیکھے ہوں گے یا ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے. الیکشن کمیشن میں ان کے 3-4 ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ فیصلہ کریں گے تو کریں گے. نیکسٹ لیتے ہیں جی, سوال کس کا ہے؟ بولو بھائی بولو. سر میرا نام اطہر سلیم ہے, میرا آپ سے ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے. آواز نکالیں بھائی, جوان ہیں آپ. سر آپ کو دیکھ کے آواز نہیں نکل رہی. آپ خوش ہوئے, آپ کی بجلی نہیں بند ہوتی. اوکے سر. سر میرا ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود جا کے کنڈے پکڑے ہیں, چوروں کو پکڑا ہے, تو آپ یہ چوری کی روک تھام کے لیے سسٹم کیا متعارف کروا رہے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے اس کے بعد بھی وہ چوری رک جاتی ہے؟ کہ سر اس کا بھائی کیا ہو گیا, ان کو زندہ ہی بھیجنا, یہاں سے زندہ ہی بھیجنا آپ. بھائی میرا بڑی مشکل سے جہاز سے اتر گیا, بتاؤں میں 3 گھنٹے طوفان میں یہاں پہ آنے کے لیے, لیکن ہمت نہیں ہاری, نہ جذبہ. میں نے کہا نوجوانوں کے لیے پہنچنا ہے, میں پہنچ گیا یہاں پہ. کلیپ ہونی چاہیے. میں نے ملتان سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کی تو رات 2:30-3 بجے میں پہنچا ہوں. یا لاہور بارش جلدی مرنے والے نہیں ہے یہ جو آپ سوچ رہے ہیں, ابھی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتا میں. سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایسا سسٹم متعارف کروائیں کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے. سسٹم میں ہم نے اسمارٹ میٹرنگ کا اجرا کر رہے ہیں, جو ریئل ٹائم ڈیٹا آئے گا, میٹر کو ریپلیس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کلیپس ہوا ہوا سسٹم کی, یہ تباہی کا شکار ہے, لیکن اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے وی نیڈ
ٹائم آہستہ آئے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر آ جانا یار، ادھر آ جائیں. ٹائمنگ کوئی دے سکتے ہیں کتنے ٹائم میں وہ جو آ رہے system ہیں introduce ہو جائے؟ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرز یہ کنڈا سسٹم اور بجلی چوری کا نظام انشاءاللہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ جو بھائی صاحب بڑی کافی دیر سے مقابلے ہوئے ہیں، جی ان کو دیں. مجھے آپ کا کل تک کچھ نہیں پتا تھا. میں کل یوٹیوب پہ گیا ہوں، گوگل پہ گیا ہوں، آپ کا نام لکھا ہے. پہلے 2 پیجز جو ہے نا اس کے اندر یہی آیا ہے کہ جی عابد شیر علی صاحب ابیوزز سم ون، عابد شیر علی صاحب یوزز فاؤل لینگویج. میں نے ویڈیو کلک کیے، مطلب لکھا ہوا رہے ہو فلانا فلانا اس کے جوتے پالش کرتا ہے وہ. مطلب واٹ از ناٹ اے گڈ امیج یو پروموٹنگ رائٹ. یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری 42 ایئرز ایج ہے. آج تک زندگی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج زندگی میں ابھی تک میں اپنے جوتے بھی خود پالش کرتا ہوں اور میں کبھی کسی کو اپنے جوتے ابھی بھی خود پالش کرتا ہوں. یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ بالکل آپ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیم بنا لے، شارٹ ٹرم بنا کوئی لیں، نہیں ہے اس کا یہ حل. لوگوں کو ایویکویٹ تو کریں کم از کم. اس دفعہ سیلاب سے لوگوں کی جانے نہ جائیں، لوگوں کے گھر تباہ نہ ہوں. اس کے لیے پلاننگ کی جا رہا ہے. جو نون لیگ میں پہلے ایک جملے بازی کی ایک وزارت تھی، جملے بازی کرنے کی نون لیگ میں جملے بازی کی وزارت، وہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس تھی، وہ آج کل سنا ہے آج کل آپ کے پاس ہے. میں نے تو پہلے اپنی طرح اشارہ کر دیا. تو سر ابھی جمشید دستی صاحب نے پارلیمنٹ کی ایک نیگیٹیوٹی کو ایک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایسا ہے. آپ نے سر انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ لاجز کی وینا ملک ہیں. سر یہ کرنے والی بات ہے. آپ کو کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں مجھے شک ہے سر، مجھے شک ہے. مطلب آپ وینا ملک کو پازیٹیو کہہ رہے ہیں. آپ یہاں پہ نون لیگ کے ریپرزینٹیو کی حیثیت سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں کہ آج سے 4 سال بعد جب میں اپنی ڈگری اپنے ہاتھ میں لے کے نکلوں گا اس یونیورسٹی سے، تو کیا مجھے اپنی سڑک پہ حفاظت ہوگی کہ یہاں پر یہ تو نہیں کہ میں بم بلاسٹ میں مارا جاؤں؟ اس کے بعد اپنے گھر جب جاؤں گا تو رات کو سونے سے پہلے مجھے یہ شورٹی ہوگی کہ میں سو رہا ہوں گا تو لائٹ نہیں چلی جائے گی، یا میرے گھر والوں کی عزت جان و مال کی حفاظت ہوگی جب میں اپنے گھر سے نکلوں گا صبح؟ پورا اسکیجول سن لو اس کا یار. ابھی ہاں آگے بھائی چلے. جب میں اپنے گھر سے صبح نکلوں گا تو کسی اگر پار شاہ میں جانا ہوگا تو پروٹیکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی گورنمنٹ اور کسی گورنمنٹ سیکٹر میں آگے نہ چلے جانا. اسٹیج سے نہیں لگتا کہ آپ پارک میں جاتے ہیں. اسٹیج سے تو لگتا ہے یہ پارکنگ میں نہیں جاتا، ویسے جاتا ہی نہیں. دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروٹیکشن لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ سیکٹر کی ایک بات. یہ آگے سوال آگے بڑا ویلڈ سمجھ آ گیا. اس کے لیے دیکھیں ہم نے انیشیٹو لیا جو پاکستان کے ایگزسٹنگ جو بھی مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. جب آپ کے روڈز، ڈیم، انڈسٹری اور خوشحالی آئے گی آٹومیٹکلی یہ چیزیں ختم ہوگی. لیکن جو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو تحفظات ہیں ان کو بالکل ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو حل کر لیں. بھائی جان پوچھتے سوال کیا اور بالکل آپ سوال بھی بتا دیجیے گا، میں پھر پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے، اس سے کم اسٹینڈرڈ ہی ہونا چاہیے سوال کا جو ابھی یہ تھا. ہاں جی. میں صبح یونیورسٹی آ رہا تھا تو راستے میں رش لگا ہوا تھا، ایک غریب کا موبائل کوئی گن پوائنٹ پہ چھین کے لے گیا. تو وہ پولیس لگا ہوا تھا، بلا رہا تھا، پولیس نہیں آئی وہاں پہ. پولیس نے تو نہیں کیا سر، ہو سکتا ہے. تو میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے پولیس تو ساری آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. چار لوگ ہیں وہ کہہ رہے 4 لوگ ہیں. موبائل کے لیے تو 4 کافی نہیں ہوتے سر. آپ نے وردی والے ہو. میں نے آپ کی حفاظت کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کا یہاں سے پرس نہ کوئی نکال کے لے جائے. سر میری خیر ہے، اس غریب پروٹوکول کیوں ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ لوگ مر رہے ہیں بیچارے سڑکوں پہ، کسی کا موبائل چھین رہا ہے. عوام بہت انسیکیور ہے تو سیکورٹی چاہیے. میں کبھی پستول اپنے لائسنس وہ باہر جو پولیس والے بیٹھے ہیں ان کی بات آپ نے دی، میں نے کہا دی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوشچن پلیز. یار سر میں منڈی فیض آباد سے بلونگ کرتا ہوں. کہاں سے؟ منڈی فیض آباد سے. یہ کہاں پہ ہے سر؟ یہ آپ کو یہی نہیں پتا 100 فیکٹریز ہیں وہاں پہ، رائس ایسوسیشن کی جو ہے نا رائس ملیں 100 آپ کی ایشیا میں فال کرتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا منڈی فیض آباد کہاں پہ ہے. سوال کیا ہے سر؟ آپ آئے دن کراچی کی تو بات کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا کچھ نہیں کر رہی، وہاں پہ جو ہے نا بتے کی پرچیاں آئی جاتی ہیں. آپ منڈی فیض آباد میں آئے، ڈیلی وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو فائل لگ رہے ہیں، بتے کی پرچیاں ملتی ہیں. پنجاب میں اس وجہ سے کوئی بات نہیں کی جاتی. وہاں پہ پانی صاف پینے کو میسر نہیں ہے. یہ 40 منٹس کی جو ہے نا وہ ڈرائیو پہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ منڈی فیض آباد کہاں پہ ہے. آپ نے بتا دیا، شکریہ آپ کا. سر آپ بھی آئے وزٹ کریں. میں کامران صاحب سے کہوں گا کہ آئے وہاں پہ وزٹ کریں. سر ایک تو آپ نے ان معصوم بچوں سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ان کو بتائیں کہ بلاول بھٹو، حمزہ شہباز وہ فیوچر ہیں، یہ فیوچر ووٹر ہیں. یہ فیوچر نہیں ہے سر.
اگر وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ یا حمدہ شہباز صاحبہ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں، صاحب کہا یار یہ یار صاحب کہا نا میں نے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں، اگر پاکستان کی یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی آپ پر ان پر صحیح کہہ رہے ہیں، objection بتائیں یار، کھل کے بتائیں کہ وہ فیوچر ہیں، یہ فیوچر ووٹر ہیں، یہ بات بتائیں نا. میں تو آپ بھی فیوچر ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ کے رکن بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ نے افغانستان میں الیکشن لڑنا ہے، آپ بھی لڑیں یہاں پہ. اچھا ایک اور بات بھی سن لیں، آپ نے اب تک سارے سوالوں کے جواب ہے نا وہ فیصلہ بادی انداز میں دیے. جلدی کر لو یار، سوال کیا ہوگا؟ مشرف کو آپ نے کہا کہ لٹکانا چاہیے، رات کو آپ کے وزیر داخلہ نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی ان کو خطرہ ہے، تو وہ ان کا احمد قصوری کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجنا ہی نہیں ہے. آپ کبھی بھیجتے ہیں، کبھی روکتے ہیں، کبھی بھیجتے ہیں، کبھی روکتے ہیں، کیا کریں؟ عوام کو پاگل کر رہے ہیں. یہ میرے بھائی عدلیہ سے سوال خود ہی آپ ایسے خود ہی ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ آپ اور فیصلہ پاکستان کی جی. الیکشن سے پہلے تو آپ لوگوں نے اتنے اشتہارات چلائے، اتنے وعدے کیے کہ 6 مہینے میں آپ لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، آپ لوگ پانی کی قلت ختم کر دیں گے، پر انفارچونیٹلی کچھ بھی ایسا نہیں ہو. 10 مہینے گزر گئے ہیں اور سب کچھ ویسے کا ویسا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ آپ کی بات میں کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اب ہم لوگ آپ لوگوں کی بات پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ صرف، ایک منٹ. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے تھے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ. سر میں ان سے بات کروں، ٹھہر جائے. بالکل صحیح. آپ یہ کہہ رہا پارٹی نے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے نہیں وعدہ کیا تھا، انہوں نے خود کا بھی پتہ نہیں چلا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے. روز اشتہار میں آتے تھے، پتہ نہیں کتنے کروڑ انہوں نے خرچ دیے اور کیا انہوں نے کچھ جواب کسی اور نہیں دینا. اب آپ خود بتائیں کہ اشتہارات سے تو کچھ بھی نہیں چلے گا نا. بیٹا آپ بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی بالکل. کتنے سال کا کورس ہے؟ 4 سال کا. تو آپ 1 سال میں کر سکتی ہیں. آپ لوگوں نے خود کہا تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں. دیکھیے میرا تو یہ تو شہباز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں، ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کو ایک سلیبس دے دیا نا، 4 سال کا ٹائم ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. ہم نے بیٹا اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. یہ دنیا ہوا میں اڑا دیں. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں. آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو پروجیکٹس پہ لے کے جاؤں. آپ پھر ہمیں لے کے جائیں. آپ سیٹسفائڈ؟ بالکل بھی سیٹسفائڈ نہیں. ایک منٹ شاہد صاحب، آپ ایگزامپل تو اچھی دینا کوئی نہیں. آپ کو 4 سال لگتے ہیں. تو میں نے کہا ہے مجھے 4 سال لگتے ہیں. آپ نے کہا آپ کو 6 مہینے. انہوں نے کہا 6 مہینے. ہم نے بھی کہا کہ ہمیں 5 سال کا ٹائم ملا. 5 سال میں اگر آپ کے اندھیرے دور نہ کیے، پھر آپ اشتہارات دیکھیں پلیز اپنے دوبارہ جا کے. آپ نے اس میں بار بار. اچھا ٹھیک ہے، اگلا جی آپ پوچھیں گے پلیز سوال. السلام علیکم یار. وعلیکم السلام. آگے چلو ساتھ، آگے چلو. میری بس ہو گئی اب تو. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ 2 سال میں لوڈ شیڈنگ 6 ماہ میں کر دوں گا، تو ابھی تک ہوئی نہیں. ان کا نام کتنی دیر ہو گئی ہے؟ حکومت آئے کو 8-9 ماہ ہو گئے. تو ذرا 2 سال اور انتظار کرنا. تو سر ان کا نام کیا رکھے نیا؟ بس جب آپ کا کام پورا نہیں ہوگا پھر میں پوچھوں گا آپ سے. مہربان. اچھا جی، اچھا یہ بتائیں، یہ آگے آنے والے بھائی صاحب بولو یار، بولو کوئی موقع نہیں ملنا. سر یہ پنجاب یوتھ جو انٹرنیشنل پروگرام نواز شریف نے یار پیچھے سب کی آواز اسی طرح کی ہے. سر میرا سوال یہ کہ جو پنجاب یوتھ انٹرنیشنل پروگرام میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے، تو جیسے اب انہوں نے، اب سر میں بھی الحمدللہ اس میں سلیکٹ ہو چکا ہوں سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا ڈومیسائل لاہور کا ہے اور انہوں نے مجھے فیصلہ آباد بھیج دیا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھیج دیا ہے، ویکینڈ ان کے ساتھ ہی گزاریں گے یار فیصلہ آباد. نہیں سر، یا تو وہ کچھ اسٹائپنڈ بھی آپ نے 12,000 رکھی ہوئی ہے، تو سر یہ تو مطلب کہ آنے جانے میں ہی لگا رہے گا، ادھر نہ ہو کہ وہ رہائش دیتے ہیں. آپ آنے دیں گے نہ جانے دیں گے، اس کا بہتر انتظام کریں. ہاں جی، اس کے بعد آپ کو بھی دوں گا. السلام علیکم سر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھائی جان والا ہی سوال ہے، لیکن ان کی تو آپ کو آواز نہیں پسند آئی، تو شاید میری آ جائے. شاید آپ کی آ جائے، بولیں. ہاں شاید، لیکن نہیں بات آپ نے سیدھا جواب دینا ہے. مجھے پتا ہے فیصلہ آباد سے ہیں اور وہ جگت نہیں مارنی آپ نے مجھے. کیونکہ کیا سوال ہے کوئی آپ کا جگتوں کے علاوہ؟ کیونکہ میں سیالکوٹ سے ہوں اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر بڑا لمبا چلے گا. تو سیالکوٹ بھی ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. صرف آپ نے میری بات. اچھا یار ٹھیک ہے، تم بہت بڑے جگت باز ہو یار، مان لیا. آگے چلو. ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لیکن میں ابھی شیخ صاحب میں نے کوئی سوال تو پوچھ لو یار. کیا ہے سوال؟ کیا ہے میرا سوال؟ یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے جو کہا بالکل اسی پہ آ رہا ہوں. آپ میری بات تو سنیں، پھر ہی آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے. آپ بات تو سن ہی نہیں رہے ہیں. بول رہے یار، بولو. بالکل انہوں نے سوال کیا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا 6 ماہ بعد آئے گی. ان کے باقاعدہ 3 بیان آئے ہیں کہ 9 ماہ بعد آئے گی. تو نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا. خیر یہ اس طرح بجلی
جملہ پورا 100 ماہ بعد بجلی آئے گی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. نہیں بالکل بجلی آئے گی اور تو نہیں آئی. تو نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ جلسے کے دوران تھے اور جذباتی ہو گئے تھے. وہ چھوٹے بھائی تو جذباتی ہیں, انہوں نے اس لیے یہ کہہ دیا ہے. یہ 9 مہینے والے بیان میں جذباتی ہوئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں 9 ماہ بھی گزر گئے, 6 بھی گزر گئے, 2 گزر گئے. اب آپ 2 سال آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ آپ کی بجلی پوری ہو جائے گی. نہیں سر, میری آپ اپنی آواز کا بندوبست کریں. میری کوئی اور سوال ہے سر؟ یہ اس سوال کا جواب تو دیں, وہ پھر جگت مار رہے ہیں. اس سوال کا جواب وہ دے نہیں رہے ہیں اور مجھے جواب دے سر, یہ تو ورنہ پروگرام ختم نہیں ہوگا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 ماہ بعد کے بعد بھی آپ نے کہہ دیا ہے 2 سال کا انتظار کر لیں. 2 سال کے بعد آپ کیا کہیں گے, نواز شریف صاحب کیا کہیں گے؟ آپ انتظار تو کریں نا یار, پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے, آپ کو پوری بجلی ملے گی. لیکن سر نواز شریف صاحب میں دعا کہوں کہ بجلی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی ٹھیک ہو جائے. سر آواز تو اللہ کی دے لینا یار. صاحب یہ کیا بات, آپ نواز شریف صاحب سے اوپر تو نہیں ہے نا اس ٹائم, تو وہ کہتے ہیں جذباتی ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں؟ اب آپ جذباتی ہو جائیں. تو سر میں تو جذباتی ہوں, ٹھیک ہے جذباتی ہونے سے کچھ نہیں ہونا, جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں مجھے. ڈسکشن جاری اسی پروگرام میں. عابد شیر علی صاحب ادھر موجود ہے, یوتھ کا پینل بھی, اور یوتھ بھی واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہم نے پتوں کی میں کیا کیا, پلیز مجھے یہ بھی بتا دیں. آپ کو پتہ ہے پتوں کی کہاں پہ ہے؟ سر میں پتوں کی کا رہائشی ہوں. نہ پاکستان میں پانی ہے نہ بجلی ہے, تو ہمیں وزیر کی ضرورت کیوں ہے؟ نیشنل اسمبلیز, پروونشل اسمبلی ختم کر دینی چاہیے, اور آپ کے میاں صاحب کے خاندان کو شاہی خاندان کا درجہ دے کے یہاں پہ بادشاہی نظام کو قائم کر دیتے ہیں. جس ہیلی کاپٹر پہ وہ گئے تھے 14 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ آیا تھا ادھر سے آنے اور جانے کا. اگر آپ یہ آٹے کے تھیلے پھینکنے کے لیے, اگر یہ آپ ثابت کر دیں کہ لگ گئے بھائی میرے, میں اپنی وزارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا اور قومی اسمبلی کی رکنیت کو بھی استعفیٰ دے دیں. ویری وارم ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, یوتھ موجود ہے. آڈینس سے سوال لیتے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری گورنمنٹ کیا رشتہ داروں کے بیچ میں بٹی نہیں ہوئی؟ نہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں اپنے والد کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے میرے پہ یہ سوال کیا, میری آپ بات سن لیں. آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بھٹو صاحب کے دور میں میرے والد صاحب جیلوں میں گئے, اور اس وقت ایم پی اے بھی تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, اور ایک بڑی لانگ سٹرگل ہے ان کی, اور بڑی قربانیاں دی آمریت کے خلاف. 4 سال 8 کلو میں جیلیں کاٹی انہوں نے, اور پبلک ہمیں بیچتی ہے, رشتہ داری نہیں بیچتی. یہ پبلک ہمیں الیکٹ کر کے بیچتی ہے. ہم پبلک اللہ کے فضل و کرم سے, یہ میری تیسری ٹینور ہے. میرے والد چودھری شیر علی صاحب 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن رہے, وہ میئر بھی رہے. آپ کو میرے پہ کوئی آبجیکشن ہے, میرے میں کوئی آپ کو غلط چیز, آپ اس پر سوال. آپ کے والد اور آپ کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہے نیپوٹزم کی, اس پہ آپ کیا دلائل دینا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب میئر رہے, بہت اچھی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 35 پنکچر کی کہانیاں بھی مسلم لیگ نون کے بارے میں نکلتی ہیں. کس چیز کی 35 پنکچر؟ ان کی مسلم لیگ نون کی بھی کہانیاں. آپ نیپوٹزم کے سوال میں آپ سوال کریں, یہاں پہ پارٹی کا سوال نہیں. آپ جنرل, میں آپ کو رشتہ داروں کے نام گنوا سکتا ہوں. چلیں آپ ان کو بتائیں. آپ ایک بات بتائیں, مجھے آج تک کنفیوژن, آپ کو کوئی رشتہ داری ہے نواز شریف صاحب سے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو کیا؟ میرے وہ قائد ہے, میرے وہ قائد ہے. اور کوئی سوال؟ میرا یہ سب سے بڑا رشتہ ان سے یہی ہے کہ وہ میرے پاکستان کے قائد ہیں, میرے قائد ہیں, اور وہ پاکستان کے محسن اور پاکستان میں ڈلیور کرنا. کوئی سوال؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈیلیور اتنا کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ان کے فور فادرز ہیں وہ سلیکٹ ہوتے آ رہے ہیں اسمبلی میں, تو میرا خیال ہے ہمیں نیشنل اسمبلیز, پروونشل اسمبلی ختم کر دینی چاہیے, اور آپ کے میاں صاحب کے خاندان کو شاہی خاندان کا درجہ دے کے یہاں پہ بادشاہی نظام کو قائم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہماری گورنمنٹ کا جواب سنیں نا, یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے, چاہے وہ پنجاب میں آئے ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں آئے. پاکستان نے ہمیشہ ترقی کی ہے, کام کر رہے ہیں. کام پہ کوئی آبجیکشن ہے تو 5 سال کے بعد نواز شریف صاحب اور ہماری پارٹی پبلک میں جائے گی,
تو یہ پبلک کا رائٹ ہے کہ نواز شریف کو الیکٹ کرتے ہیں، جب آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے، آپ ہے پاکستان کا فیوچر، آپ پارٹیسپیٹ کریں. پاکستان کے تمام ان اشخاص کو جنہوں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑا، جنہوں نے عدالتوں کا مذاق اڑایا، جس نے پاکستان کا آئین کا مذاق اڑایا، ان سب کو اس کٹہرے میں لا کر پھر پاکستان کو سیدھا کرنا چاہیے. مشرف صاحب کو لا نہیں سکے، سب کو لا رہے ہیں جی. آپ ہی ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مشرف صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک عام شخص جرم کرے تو اس جرم کو سزا اس کو ملے گی، مشرف کرے تو اس کو 30 گاڑیوں کے پروٹوکول. اچھا یہ بھی ہم سے پوچھ رہے، پروٹوکول خود دیتے ہیں؟ آپ دلاتے ہیں. صحیح، عابد صاحب چھا گئے، آپ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دلاتے ہیں. عابد صاحب یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ ان کے لیے کوئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں، یار ایک منٹ کا سائلنس، پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جائیں تو یہ وہ اسٹیٹس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس میں حمزہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. دیکھیں جی یہ پاکستان کا فیوچر ہے. حمزہ نہیں، میں بات دیکھیں، بات حمزہ شہباز کی، وہ بھی کام کرتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آسمانی مخلوق حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ نہیں ڈالتی، وہ ہماری لیڈرشپ ہے اور سیکنڈ لیڈرشپ ہے، تو کام نظر آنا چاہیے نا. تو یہ پاکستان کا فیوچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں دعا کروں. بات سنیں، یہ ان کے لیے آنے والے جو کام کیے جا رہے ہیں، انہوں نے ووٹ لینے، انہوں نے الیکشن لڑنا، سدا نہ آپ نے لڑنا. میں نے تو لڑنا ہی نہیں بھائی، آپ ہی لڑنا ہے. آپ تو یہاں پہ میرا سلطان بن کے بیٹھے، ہم تو ویسے رہ رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام سر. ایک بڑا ٹیکنیکل کوشچن میرے کو بہت دیر سے کھنس دے رہا ہے سر. کوشچن میرا یہ نانا پاٹیکر کی آواز سر میری سنجے دت کی بھائی. سر پلیز اتنا کوشچن سنیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے نا، ٹوٹلی پیسہ ہمارا انویسٹ جو بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. اب دیکھیں غریب کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے یا فلائی اوور چاہیے، یہ بتائیں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ نہ پاکستان میں پانی ہے نہ بجلی ہے، تو ہمیں وزیر کی ضرورت کیوں ہے؟ بس کافی اور ہے کوئی اور؟ سر کائنڈلی ان کا نا سچائی سے جواب دینا پلیز. کھڑے رہو مائک لے کے کھڑے رہو. آپ نہ پانی ہے، آپ پیتے گئے ہیں. پھر پیتے گئے ہیں، یہ تو قدرت. آپ نے کہا کہ ایمانداری سے سوال کا جواب دیں، آپ پیتے گئے ہیں. یہ نیچرلی اور موسٹلی دستی والی دعا تو نہیں پیتے آپ؟ سر آپ اس کو تھوڑا سا ایموشنلی لے گئے ہیں. نہیں میں گڈ. سر میرا تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. آپ ٹوٹلی پنجاب کو دیکھتے ہیں. پنجاب میں ہم نے بہت بڑے بڑے سٹیز ہیں ہمارے ملک میں، جس طرح پتوں کی ہے. ہم نے پتوں کی میں کیا کیا پلیز مجھے یہ بھی بتا دیں. چھوٹے شہر میں کیا کیا آپ کو پتہ ہے پتوں کی کہاں پہ ہے؟ سر میں پتوں کی کا رہائشی ہوں. جواب دو. آپ کو پتا، آپ ایک بار تو سوال کر لیں بھائی. سر میری بات سنیں، پتوں کی پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی نرسری پلانٹس ادھر ہے. شابہ، یہی میں کہہ رہا تھا آپ کو. تو سر آپ ادھر کیوں نہیں، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں. کوئی قدم اٹھائیں سر پلیز. بھائی فلائٹ مختلف ہے سر. میں آپ کو وہاں پہ ایئرپورٹ بنا کے دیتا ہوں آپ کے مطابق، تاکہ انٹرنیشنل فلائٹیں ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو سرتا ہے. سر یہ بات میں نے آپ بھی لینڈ کریں پراپر طریقے سے. اب تننے مننے کی بات سمجھ آوے. ایک آپ نے یہ بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ساؤتھ پنجاب میں جا کے سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا، عید گزاری. اسکول کالج یونیورسٹی تک بات سنیں اور میڈیکل کالج. جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ جس ہیلی کاپٹر پہ وہ گئے تھے 14 کروڑ روپے اس کا خرچہ آیا تھا ادھر سے آنے اور جانے کا. اگر آپ یہ آٹے کے تھیلے پھینکنے کے لیے اگر یہ آپ ثابت کر دیں کہ بی بی سی کی رپورٹ ہے لگ گئے
بھائی میرے میں اپنی وزارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں 14 سے اگر 13.5 لگے ہوئے پھر اچھا چلے میں کہہ رہے کروڑوں میں بھی آ جائے میں پھر بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے میں کلیئر کر ہاں پھر آپ کو پتا ہے. سر میں پاک پتن سے بلونگ کرتا ہوں اور آپ نے بھی بات کی پاک پتن سے. جی جی تو نا آپ نے آپ کی آواز اتنی پتلی کیوں ہے؟ وہاں پہ تو لوگ بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں یار. آواز تو گجروں کی طرح بناؤ. لگا ہوں سر آپ نے ابھی کہا ہے کہ نہری نظام ٹھیک ہو چکا ہے لیکن اس ایریا میں اگر ہم چلے جائیں تو 6 ماہ نہریں چلتی ہے اور 6 ماہ نہیں چلتی. پورے شہر کا جو سیوریج ہے وہ انہی نہروں میں ڈلتا ہے جس سے وہی نہریں کا پانی بھینسیں پیتی ہیں اور وہی فصلوں کو لگتا ہے. اور یہ انتظامیہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ڈال رہا ہے, خود جو ہے ٹی ایم اے جسے ہم کہتے ہیں سر وہ اس میں ڈال رہی ہے نہروں میں سیوریج کا پانی, جس کی وجہ سے بھینسوں آپ نے کہا جی کہ دودھ پیتا ہوں میں 2 بھینسوں کا, تو وہ جو بھینسیں وہ پانی آواز خراب ہوگی آپ کی. نو سر آپ نے کہا ہے کہ بھینسیں یعنی کہ وہ پانی اگر وہ بھینسیں پئیں گی تو پھر بعد میں دودھ بھی تو انہوں نے ہی ہمیں دینا ہے نا. ٹھیک ہے جواب دے دیجیے عابد صاحب. یہ ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیے اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے تمام میگا سٹی پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کیا ہے. جتنے بھی سٹی ہیں جو ان کا سیوریج کا نظام ہے وہ سے جیپنیز اسے جائکا کے پروجیکٹس کہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم اس سیوریج کے نظام کو اور پینے کے نظام کو انشاءاللہ تعالی ٹھیک کر رہے ہیں. اور جو آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کو, یہ بہت بڑا ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. جواب آ گیا, نیکسٹ کوسچن لوں گا میں. جی سر میرا نام علی اصغر ہے, میں آپ کے علاقے فیصلہ آباد سے ہی ہوں. سر ابھی ایک بہن نے آپ سے یوتھ فیسٹیول کی بات کی تو بات کو آپ نے مزاح میں اڑا دیا. سر اس بات سے مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آئی, میں آپ سے تھوڑی شیئر کرنا چاہوں گا. سر ایک بادشاہ تھا, اس کے محل میں ایک آدمی ہے, اس نے کہا میں اندھیرے کے اندر کالی سوئی سے کالا دھاگا گزار سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کر کے دکھاؤ. تو جب اس نے کیا تو اس نے کہا اس کو انعام سے نوازا جائے, اور جیسے ہی انعام سے نوازا اس کے بعد کیا اس کو لٹا کے 2 جتر بھی لگاؤ. بس جی وہ جا, اس نے کہا تم نے ساری عمر اس چیز میں گزار دی ہے. سر یہی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کو اس عوام نے ایک موقع دیے سر ہمیں بھی ایک موقع دیں کہ ہم آپ کو دوبارہ ایک موقع دیں. وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ سر, یہ پاکستان آپ کا بھی ہے اور سر یہ میرا بھی ہے. سر یہ آپ نے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے, شاید آپ کو میری بات یاد نہ رہے. سر اس کی یاد دہانی کے لیے ایک بات کہوں گا آپ کو کہ سر جیسے ہی نواز شریف صاحب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو سر اس ٹائم وہ ہمارے بڑے ہیں, انہیں ہم سے کرنا چاہیے. سر یہ پاکستان کی یوتھ جو بھی یہاں بیٹھا ہے سر, اس نے آپ لوگوں کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ لوگ کچھ کر سکتے تھے سر, لیکن اب تک ویری سوری ٹو سے سر سوائے باتوں کے اور ناریل توڑنے کے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سر ناریل آپ نے کہا توڑ کے دکھاؤں گا تو ادھر میرے سر پہ رکھ کے توڑ لیں اگر اس سے کسی غریب کا پیٹ بھر جاتا ہے تو. سن رہے ہیں آپ, یوتھ ہے پاکستان کا جو فیسٹیول ہے, اس سے پاکستان کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے پوری دنیا میں چلے جائیں. جو یوتھ کے فنکشنز ہوتے ہیں اسکول کالجز کے, شہباز شریف صاحب نے اپنے جو اخراجات, ایک سیکنڈ, جو پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو اپنے اخراجات پر جو تشہیر پہ خرچ ہوتے تھے ان کو پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں بھیجا. ڈبیٹس کمپٹیشن ہوئے, ان میں اسٹوڈنٹس کو جو اول آئے ان کو انعامات دیے گئے, ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشن. یہ ایک چینج ہے, چھوٹا سا آنے دیں. اسی سے ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو ایک سوال ہے سر میں جی سی کا پڑھا ہوں سر. کئی لڑکے ایسے ہیں سر, میں سر کوئی لڑکا یہاں فیس افورڈ نہیں کر سکتا اتنی مہنگی یونیورسٹیز کی. سر آپ بتائیں سر, جس بچے کے 80% مارکس ہیں اور اس کا میرٹ 85% کی وجہ سے رہ چکا ہے سر, وہ کہاں جائے گا. سر میں ابھی اکنامکس کی کلاس پڑھ کے آ رہا ہوں, لوکل گورنمنٹ کے بارے میں پڑھ کے آ رہا ہوں. تو سب سے لاسٹ پہ جو بات کی گئی تھی تو یہ تھی کہ کلچرل ایکٹیویٹیز سب سے اینڈ پہ ہیں. دا موسٹ پیورٹی از دا ایجوکیشن سر, لیکن یہاں سر کلچر فیسٹیول سب سے اوپر اور ایجوکیشن دکھتی نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کم از کم, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں. میرٹ اور جو ایڈمیشنز ہیں, میری اپنی نیس ہے, شی از اے ٹاپر اور اس نے تمام ایز لیے, ابھی بھی وہ ٹاپر ہے اپنے وہ, لیکن اس کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج کی وجہ سے
پرابلم آ جاتے ہیں، لیکن میں اس کی بھی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اپنی محنت سے آگے آنا چاہیے. ایجوکیشن کے لیے دیکھیں ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، کالجز ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ابھی 8-10 ماہ ہوئے ہیں، ابھی اس پروسیس کو چلنے دیں انشاءاللہ تعالی. اس کے جب آپ کوئی پھل لگاتے ہیں کسی درخت کے اوپر تو اس سے جو لگائیں گے درخت لگائیں گے جو تنا ہوا درخت بنے گا پھر ساری زندگی آپ پھل کھائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے میں ایک بات ریکارڈ کے لیے بتا دوں جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی نے سرکولر نکالا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ترانہ گانے کے لیے. عابد صاحب یہ میں نے دیکھا ہے سرکولر، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر، اس ترانے کے اندر، ان کو 1000 روپیہ فائن کیا جائے گا، ان کا لیپ ٹاپ سے نام نکال دیا جائے گا. یہ ریٹرن ہے کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرکل نکالا ہے. کوئرجن کے ذریعے ورلڈ ریکارڈ بنانا تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں مقدمہ ہو جائے گا. اور پنجاب گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے، اگر نہیں پتا تو آپ بتائیں ان کو. کوئرجن زبردستی آپ اسٹوڈنٹس کو لا کے ان کو 1000 روپیہ فائن کر کے تو نا ورلڈ ریکارڈ. یہ میں نے پڑھا ہے نا، دیکھا ہے نوٹس میرے پاس. زبردستی کسی چیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ڈسکشن جاری اسی پروگرام میں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا. میں یاد کروا رہا ہوں سر، بار بار پنجاب پہ آ جاتے ہیں نا. میں یاد کروا رہا ہوں پاکستان کے اوپر کشن گنگا ڈسپیوٹ ہوا، بات گئی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر. ٹھیک ہے، پہلے ہی پاکستان کے پاس 3 دریا تھے جن کا نام تھا جہلم، چناب اور انڈس. آپ نے اس کے اندر سے بھی آدھا دریا ان کو انڈیا کو فراہم کر دیا تاکہ وہ ہمارا پانی روکیں. پہلے ہی ہمارے پاس 3 جو نالیاں ہیں، راوی، بیاس، ستلج، ایک اور دریا کا میرے پاس ڈیٹیل ان کا پڑا ہوا ہے جو ججمنٹ آئی ہے ان کی. کوئی فلو میں فرق نہیں ہے. سن لیں فلو میں فرق ہے. میں آپ کو ڈاکیومنٹ بھیج دوں گا. میں نے ڈاکیومنٹ پڑھا ہے. ان کو جو ججمنٹ ہے میں بھیج دوں گا. میں نے ڈاکیومنٹ پھر میرے ساتھ یہ ان کو بٹھا لے. میں نے ڈاکیومنٹ پڑھا سر. آپ نے نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. 393 میگا واٹ کی انہوں نے بجلی جب کریٹ کریں گے تو فلو کم ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان 80 میگا واٹ جسٹ فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم. میں آپ کو بھیج دوں گا. پنجاب یوتھ فیسٹیول کے بارے میں سر اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں ہماری ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ سے ہماری ہاکی رہ گئی. وہ وہاں پہ جا نہیں سکے کیونکہ ہمارے حمزہ شہباز صاحب ریپرزینٹیٹو ہیں پنجاب یوتھ کے، تو انہوں نے سارا پیسہ وہاں خرچ کروا دیا. پنجاب یونیورسٹی سے اتنا خرچہ کروا کے وہاں پہ چیئرز رکھی گئی، اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھوا دیا گیا کہ جناب سیکورٹی پرپز جس کی وجہ سے یہ آ نہیں سکتے. یہ کیا بات ہے؟ پاکستان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو ابھارنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں جو پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کا فیوچر ہے. اگر جب تک ہم اپنے پلیئرز پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہندوستان سے پلیئر لا کے ہم میچ کھلائیں گے یہاں پہ؟ سر آپ کا مقابلہ ہندوستان سے، آپ نے ان کا ملی نغمے کا ریکارڈ توڑا، انہوں نے پھر آپ کا ریکارڈ توڑ دیا، آپ نے پھر توڑا. ان کی تو آبادی آپ سے 3 گنا زیادہ ہے، آپ ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سر ایک دفعہ یو اے کے حکمران شیخ محمد کو سننے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے بہترین صحت کی سہولتیں چاہتا ہوں، آج سے 10 سال بعد نہیں. بہترین ایجوکیشن کی سہولتیں آج سے 10 سال کے بعد نہیں. اور سر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا آج اپنے حکمران کو آج سے 10 سال کا ٹائم فریم دیتا ہوا سن رہا ہوں، بجلی کے لیے، پانی کے لیے، گیس کے لیے. سر 5 سے 10 سال کا ٹائم فریم دے رہے ہیں. اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بھی کور ایشو پہ کنسنسس نہیں کر سکتے اور بس پہلے ہی سوال ہے جواب دے دیکھیں جی سب کو باقی دیکھیں جو ہمیں ٹائم ملا ہے، جو ایگزسٹنگ ریسورسز تھے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا. پہلے ڈالر بھی اوپر جا چکا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی نیچے آ گیا. آہستہ آہستہ چیزوں کی 99 تک اب آ گیا ہے. اس چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ اسے اپریشیٹ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یونیورسٹی سے گھر جاتا ہوں تو لائٹ نہیں ہوتی، جب میں یونیورسٹی سے واپس آتا ہوں تب بھی نہیں لائٹ ہوتی. کچھ نہیں کرتے ہو؟ بڑے فارغ آدمی. آپ کا گھر کدھر ہے؟ ان کا گھر کدھر ہے؟ یونیورسٹی کے پاس ہی ہوگا. مجھے ایک شعر بھی یاد ہو گیا، میں آپ کی خوبصورتی پہ دوں گا وہ شعر. میری خوبصورتی پہ نہ کہیں، آپ کی مہربانی ہے. بہت پیارے. اچھا جاتے ہو پھر آتے ہو پھر کیا ہوتا ہے یار؟ سر وہ آپ بجلی پہ رہے نا؟ بجلی پہ ہی آ رہا ہوں سر. بتی آندھی ہے بتی جاندھی ہے، نصیبو یہ بھی گانے گاندھی ہے. یہ پروگرام تھا. ابھی شریف صاحب بہت شکریہ تشریف لائے. بہت شکریہ تمام اسٹوڈنٹ یہاں پہ تھے اور یہاں پہ تھے.
मकसद था इनको अवाम के सामने लाना, यूथ के सामने लाना। इस तरह हमारा सिलसिला चलता रहता है। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि जो यूथ हमारे साथ बैठी है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अकाउंट किया उन लोगों को जो इनके लीडर्स हैं। हमें नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।